الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے روزے کی نیت کے حوالے سے مسائل سیکھے تھے۔ آج رؤیت ہلال کے مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں رآ مکلف ہلال رمضان او الفطر ورد قوله بدلیل شرعی صام مطلقا وجوبا وقیل ندبا فإن افطر قضا فقط فیہما لشبہۃ الرد، کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا یا عید کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی رد کر دی گئی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے گا، کیونکہ جب اس نے خود چاند دیکھ لیا ہے تو اس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا ہے۔ اور یہی معاملہ اگر عید کے چاند میں ہوتا کہ عید کا چاند اس نے دیکھ لیا، قاضی کو گواہی دی، لیکن گواہی اس کی رد کر دی گئی، تو اب وہ روزہ چھوڑے گا نہیں، بلکہ اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ پہلی صورت میں تو روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے، کیونکہ مہینہ پا لیا اس نے، من شہید منکم الشہر فلیصمہ، اور لیکن روزہ چھوڑے گا نہیں عید کے معاملے میں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ تمہارے روزے رکھنے کا دن وہ ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھو، اور عید اس دن مناؤ جس دن تم سب عید مناؤ۔ تو جب اس کی گواہی رد کر دی گئی تو لوگ تو عید نہیں منا رہے آج کے دن، تو اس لیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ رکھے گا، عید نہیں منائے گا۔ اب یہ روزہ رکھنا اس پر لازم ہے یا مستحب ہے، تو قیل وجوبا وقیل ندبا، تو دونوں قسم کے قول شارح نے نقل کیے ہیں۔ ندب کا جو قول ہے وہ ملک العلماء علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع الثناء کے اندر نقل کیا، لیکن جو تحفۃ الفقہاء ہے، جو اس کا متن ہے، اس میں انہوں نے کہا یجب علیہ الصوم، اور مبسوط کے اندر بھی فرمایا کہ علیہ صوم ذالک الیوم، اس پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہے۔ اور رمضان کے مسئلے میں تو بالکل واضح ہے، یعنی اس پہ وجوب ہے کیونکہ مہینہ پا لیا اس نے، لیکن عید کے معاملے میں یہ احتیاط کا قول ہے۔ ویسے تو ظاہراً یہ ہے کہ جب اس نے چاند دیکھ لیا تو رمضان ختم ہو جانا چاہیے اس کے حق میں، لیکن رمضان ختم ہونے کے معاملے میں ابھی اس اکیلے کا قول نہیں لیا جائے گا، بلکہ جب سب عید منائیں گے تو اس نے بھی اسی دن عید منانی ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی آگے آیا کہ اس نے تو اپنا چاند دیکھ کر مثلا روزہ شروع کر دیا، اب اس کے حساب سے 30 دن ہوئے، لوگوں کے حساب سے 29 دن ہوئے، اور اس دن بھی بادل وغیرہ تھا اور چاند نظر نہیں آیا،
تو لوگ 30واں روزہ رکھیں گے اور یہ 31واں روزہ رکھے گا، تو 31 روزے بھی ہو سکتے ہیں وہ اس صورت کے اندر. اور یہی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر سعودی عرب سے 30 روزے کر کے پاکستان پہنچا، پاکستان والوں کا 29 ہے، وہ 30واں روزہ رکھ کے آیا، افطاری کی اس نے یہاں پاکستان آ کر، تو اب اگلے دن وہ اس کا 31واں روزہ ہوگا، پاکستانیوں کا 30واں روزہ ہے، تو وہ ابھی عید نہیں منا سکتا. اس پہ لازم ہے کہ وہ 31واں روزہ بھی رکھے گا. لیکن اگر وہ ان دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے مسئلے میں بھی اور عید کے چاند میں بھی، تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا لشبہۃ الرد، کیونکہ یہاں پر جب اس کی گواہی رد ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے کفارے کا حکم اس سے ساقط ہو جائے گا. واختلف المشائخ لعدم الروایت عن المتقدمین فیما اذا افطر قبل الرد لشہادتی. اب اس نے اکیلے نے تو چاند دیکھا، لیکن گواہی دینے ابھی پہنچا نہیں، اور اس نے روزہ اپنا توڑ دیا، یعنی زوال آفتاب سے پہلے ضحیٰ کبریٰ سے پہلے یہ صبح قاضی کے پاس گیا، ابھی گواہی دی نہیں اور اس نے کچھ کھا پی لیا، حالانکہ چاند اس نے رات کو دیکھ لیا تھا. ظاہر ہے کہ پہلے آمد و رفت کے ذرائع دور ہوتے تھے تو وہاں یہ مسئلہ اس وقت درپیش ہوتا تھا. تو اب جب ابھی اس کی گواہی رد نہیں ہوئی ہے تو کیا اس پر کفارہ لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے. مشائخ کا اختلاف اس لیے کہ متقدمین سے اس بارے میں کوئی قول منقول نہیں ہے. تو بعض نے کہا کہ اس پہ کفارہ ہوگا، کیونکہ ابھی گواہی تو رد ہے نہیں، تو شبہ تو پیدا ہوا نہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک قاضی کے پاس معاملہ پہنچے گا نہیں اس وقت تک یہ شبہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ویسے ہی خیال گزرا ہو، یہ جس کو چاند سمجھ رہا ہے وہ چاند نہ ہو، کچھ اور ہو. یہ تو قاضی فیصلہ کرے گا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس لیے اگرچہ یہ قاضی کے پاس ابھی نہیں پہنچا، پھر بھی یہاں شبہ موجود ہے، اور جب شبہ موجود ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا. اور یہ دوسرا والا قول ہی راجح قرار دیا گیا ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَالرَّاجِحُ عَدْمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، کہ مشائخ کا اختلاف تو ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا. وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، اور کئی علماء نے اسی کو ہی صحیح قرار دیا. لِأَنَّ مَا رَآهُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ خَيَالًا لَا هِلَالًا، کیونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ اس کا ویسے ہی نظر کا دھوکہ ہو، ہلال نہ ہو. وَأَمَّا بَعْدَ قُبُولِهِ، ہاں یہ قاضی کے پاس گیا اور قاضی نے اس کی گواہی قبول کر رمضان کا اعلان کر دیا، اور اس نے پھر روزہ توڑ دیا اپنا، تو فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا. وَلَوْ فَاسِقًا فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ یہ فاسق تھا، یعنی قاضی کو چاہیے تھا کہ اس کی گواہی کو رد کر دیتا، لیکن قاضی نے فاسق کی گواہی کو قبول کر لیا، تو اب بہرحال یہ لازم ہو گیا ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا. اور اب اس نے اگر روزہ توڑا تو اس کو کفارہ دینا لازم آئے گا.
تو اس پہ کفارہ نہیں ہے بہرحال. جی ہاں. اب آگے چاند کے اعتبار سے جو احکام ہیں تو وہ 3 طرح کے چاند ہیں. ایک رمضان کا چاند، ایک عید الفطر کا چاند، اور دوسرا عید الفطر کے علاوہ جو دیگر چاند ہیں، جیسے ذوالحجہ کا چاند ہے، اس پہ حج کا معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے. تو ان میں احکام میں فرق ہے. رمضان کا چاند یہ خبر کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ روزے رکھنے کی بات ہو رہی ہے اس میں، تو یہ خالصتاً ایک دینی معاملہ ہے، اس کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دیانات کی خبر ہے. اس لیے رمضان کے چاند کی پھر 2 صورتیں ہوں گی، یا تو مطلع صاف ہوگا یا مطلع ابر آلود ہوگا. اگر مطلع ابر آلود ہے تو اس میں ایک عادل کی گواہی سے بھی چاند کا ثبوت ہو جائے گا. اب وہ عادل چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسی طرح آزاد ہو یا غلام ہو. اسی طرح جو محدود فی القذف ہے، جس کو حد قذف لگی لیکن اس نے توبہ کر لی اور اس میں دینداری اب پائی جاتی ہے، تو اس کی خبر بھی کافی ہے. لیکن اگر مطلع صاف ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک جم غفیر جب تک خبر نہ دے اس وقت تک اس سے چاند کا ثبوت نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مطلع صاف ہے، اور عام طور پر آج بھی مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ رمضان کے چاند کی رؤیت کی کوشش کرتے ہیں، چھتوں پہ جاتے ہیں، آسمان پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور جب اتنے سارے لوگ دیکھنے والے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا، صرف 1-2 کو نظر آ گیا، تو یہ اس بات میں ظاہر ہے کہ ان دیکھنے والوں کو غلطی لگی ہے. کیونکہ جب چاند چڑھتا ہے تو سبھی دیکھ لیتے ہیں، اور مطلب بھی صاف ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ بھائی بادل تھے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے بادل ہٹا تو کچھ لوگوں نے دیکھا اور کچھ لوگوں کو پھر بعد میں نظر نہیں آیا، تو وہاں تو یہ امکان موجود تھا. لیکن جب مطلع صاف ہے تو پھر صرف چند لوگوں کو دکھا، باقی کو نہیں دکھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وجہ سے جب مطلع صاف ہوگا تو ایک بڑی تعداد اس کے لیے درکار ہے. اب اس کی تعداد کتنی ہوگی تو یہ قاضی اور امام کے سپرد ہے معاملہ. وہ جتنی کو بھی اس کو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے کہ ہاں اتنے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں تو یقیناً چاند ان سب نے دیکھا ہے، ان سب کو غلطی نہیں لگ سکتی، تو یہ کافی ہے. بعض نے کہا جی 4 کی تعداد ہو، بعض نے 50 کی کہا، بعض نے 80 کی کہا. تو یہ ظاہر الروایہ اس مسئلے میں یہی ہے کہ مطلع جب صاف ہو تو تعداد کی کوئی قید نہیں ہے. تو رمضان کا چاند ایک شخص کی خبر سے ہو جائے گا. اس کے لیے نہ لفظ اشہدو کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ قاضی کا فیصلہ دینا ضروری ہے، نہ اس کے لیے کوئی مجلس قضا ضروری ہے. اور مطلع صاف ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ 2 کی گواہی سے بھی رمضان کا چاند کا اعلان ہو جائے. لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب چاند کا ثبوت ضمناً ہو کسی حق العبد کے معاملے میں.
اس کی صورت یہ بیان کی کہ زید نے بکر پر دعویٰ کیا کہ جی اس نے میرا قرضہ رمضان کی پہلی تاریخ کو دینا تھا اور رمضان کا چاند دکھ گیا ہے، اس لیے مجھے اس سے قرضہ دلوایا جائے، میرا دین اس سے دلوایا جائے۔ اور جو دوسرا شخص ہے جس پر دعویٰ ہے وہ کہے کہ ہاں دینا تو میں نے رمضان کو ہے، لیکن ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، جب چاند نظر آئے گا تو دے دوں گا، ابھی مطالبہ مجھ سے ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ جو دعوے دار ہے وہ دو گواہ پیش کر دے کہ جناب ہم نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، اور دونوں عادل ہیں، مطلب بھی صاف تھا۔ تو اب قاضی فیصلہ دے گا کہ جی کیونکہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، ثابت ہو گیا، اس لیے تم اس کا قرضہ ادا کرو، اس کا دین ادا کرو۔ تو اب یہ قضا اصل میں دین کے اوپر ہوئی ہے، اس کی ادائیگی پر، لیکن ضمناً رمضان کا ثبوت بھی آ گیا۔ تو دو کی گواہی سے جب مطلع صاف ہو اس صورت میں بھی چاند کا ثبوت ہو جائے گا، لیکن قصداً نہیں ہو سکتا، ضمناً ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ضمناً، کیونکہ اصل جو معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا تھا وہ رمضان کی رویت کا نہیں تھا، وہ قرضے کے وصولیابی کا تھا، دین کی وصولیابی کا تھا، اور قاضی نے فیصلہ اصل اس پہ دیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں رمضان کے چاند کا بھی ثبوت آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جمع غفیر کی یہاں پر اب ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شہر کے باہر سے آتا ہے یا اونچی جگہ پر ہے تو اگرچہ مطلع صاف ہو، اس ایک کی گواہی، ایک کی خبر پہ بھی چاند کا اعلان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس شہر میں تو مطلع صاف ہے، یہاں نظر نہیں آیا، تو چاند کے اینگل علاقہ باہر ہونے سے چینج ہو سکتا ہے، اونچی جگہ ہونے سے اینگل یا زاویہ تبدیل ہو سکتا ہے، مطلع کی جگہ اس کی مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس ایک کی خبر پر بھی رمضان کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ مطلع صاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس عمومی اصول تو یہ ہوا کہ جب مطلع صاف ہوگا تو جمع غفیر کی ضرورت، مطلع ابر آلود ہے تو ایک کی رویت بھی کافی ہے، اس پر بھی اعلان ہو سکتا ہے جبکہ وہ عادل ہو۔ اور مطلع صاف ہونے کے باوجود ایک کی گواہی اس صورت میں چل سکتی ہے جب وہ شہر سے باہر یا بلند جگہ سے دیکھنے کی بات کرتا ہو، اور دو کی گواہی پر بھی ہوگا لیکن جبکہ وہ ضمناً ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی صورتیں آ گئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَقُبِلَ بِلَا دَعْوَى وَبِلَا لَفْظِ أَشْهَدْ وَبِلَا حُكْمٍ وَمَجْلِسِ قَضَاءٍ لِأَنَّهُ خَبْرٌ لَا شَهَادَةٌ لِلصَّوْمِ مَعَ إِلَّةٍ كَغَيْمٍ وَغُبَارٍ خبر عدل او مستور علی ما صححه البزازی علی خلاف ظاہر روایہ لا فاسق اتفاقا۔ تو فرماتے ہیں کہ قبول کر لیا جائے گا بغیر دعوے کے اور بغیر لفظ اشہد کے اور بغیر قاضی کے حکم کے اور بغیر مجلس قضا کے، ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر ہے، گواہی نہیں ہے، کیونکہ گواہی کے لیے ان چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے، بلا لفظ اشہد کے گواہی نہیں ہوتی۔ کس کے لیے قبول کی جائے گی؟ للصوم، رمضان کے لیے، روزے کے لیے۔
مع علتن، جب آسمان پہ کوئی علت ہو جیسا کہ غبار یا بادل وغیرہ، کس کو قبول کیا جائے گا؟ خبر عدل، ایک عادل کی خبر کو، یا پھر مستور الحال۔ عادل تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہو، یعنی جس کے بارے میں ظاہری طور پر بھی شریعت کی خلاف ورزی کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی، اور باطن میں بھی قاضی نے خفیہ طور پر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو بھی لوگوں نے اس کو یہی بتایا کہ یہ شخص شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ تو عادل ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا مستور الحال۔ مستور الحال وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہوتا ہے، ظاہراً اس میں فسق کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باطن کا علم نہیں ہوتا، تو اس کو مستور الحال کہتے ہیں، یعنی جس کا حال پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو ظاہر روایت تو یہ ہے کہ عادل کی خبر کو لیا جائے، لیکن علامہ بزازی اور دیگر علماء نے مستور الحال کو بھی اسی عادل ہی کے حکم میں رکھا اور فرمایا کہ اس مستور الحال، ایک مستور الحال کی خبر پر بھی رمضان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر فاسق ہے تو فاسق وہ شخص ہے کہ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہ ہو، یا اس کا باطن جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہو، تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو فاسق کی خبر سے رمضان کا اعلان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دیانت کی خبر ہے، اور فاسق دیانت کی خبر اس کی معتبر نہیں ہے۔ وَهَلْ لَهُ أَن يُشْهِدَ مَعَ عِلْمِهِ بِفِسْقِهِ۔ اچھا، فاسق نے چاند دیکھ لیا تو کیا اب اس پر لازم ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں فاسق ہوں، میں جاؤں گا تو میری گواہی رد ہو جائے گی؟ اور ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب گواہی قبول کر لیں، یہ بھی امکان ہے، تو کیا اس پر اب لازم ہے کہ وہ جا کر گواہی دے؟ تو قال البزازی نعم لأن القاضی ربما قبلہ۔ تو فتاوی بزازیہ میں فرمایا کہ یہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قاضی اس کی گواہی قبول کر لے، تو واجب بہرحال اس کے اوپر نہیں ہے، اس لیے لہو کا لفظ لائے کہ کیا اس کو جانا چاہیے یا جانا جائز ہے۔ اور کیونکہ اس کو یہ علم نہیں ہے کہ قاضی میری گواہی قبول کرے گا یا نہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اس پر وجوب کا قول نہیں ہے، کیونکہ اسے تو اپنی حالت پتہ ہے نا کہ میں فاسق ہوں، تو میری گواہی ظاہر تو یہی ہے کہ اس کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ اچھا، اب ایک عادل کی خبر پر رمضان کا اعلان ہوگا تو اس میں عموم ہے کہ چاہے وہ فرماتے ولو کان العدل قنن، چاہے وہ غلام ہو او انثى یا عورت ہو، او محدودا فی قذف تابا، یا اس نے حد قذف اس کو لگی ہو لیکن اس نے بعد میں توبہ کر لی ہو۔ بینہ کیفیت الرؤیت اولا علی المذہبی، قاضی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے رؤیت کی کیفیت پوچھے، بھائی تم نے کہاں دیکھا تھا، اس وقت تم کیا کر رہے تھے، چاند کدھر تھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی کو شک و شبہ ہوتا ہے تو پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب چاند دیکھا کدھر تھا، کیونکہ بعض لوگ عام طور پر اس میں غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کو جو ہے وہ مشرق میں بھی چاند دکھ سکتا ہے، کسی کو شمال میں دکھ جائے، کسی کو جنوب میں دکھ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر ہے کہ چاند کہاں نظر آئے گا اس کا ایک خاص مقام ہے، تو اگر قاضی کو کوئی شک اور شبہ ہے تو وہ پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ بلکہ آج کے دور میں تو جب بہت سے لوگوں کو بلا وجہ کے چاند نظر آ جاتے ہیں، دن میں تارے بھی دکھ جاتے ہیں
اور چاند بھی دکھ جاتے ہیں. تو اس لیے قاضی صاحب کو جو ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے وہ باقاعدہ پوچھتی ہے, جرا ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہی اس کی گواہی قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ظاہر روایت یہ ہے کہ وہ کیفیت رویت کی بیان کرے یا نہ کرے. اگر وہ یہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھا ہے, باقی خاموش رہتا ہے, تو وہ اس کی گواہی پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے علی المذہب. وتقبل شہادت واحد علی آخر, اسی طرح یہاں ایک کی گواہی پر بھی اگر دوسرا گواہی دیتا ہے, مثلا زید نے چاند دیکھا اور وہ بکر کو کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تم جا کر میری طرف سے گواہی دے دو, گواہی پر گواہ بنا رہا ہے. تو عام اصول تو یہ ہے کہ شہادت علی شہادت جو ہے اس کے لیے دو ہونا ضروری ہے, لیکن کیونکہ یہاں یہ شہادت نہیں ہے, یہ خبر ہے, تو اس لیے ایک شخص بھی اس کی گواہی پر گواہ ہو تو وہ جا کر آگے اگر گواہی دیتا ہے تو یہ اصل میں اس کی خبر دے رہا ہے. اور اسی وجہ سے اس کے لیے آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے, مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى آخر, کہ ایک کی گواہی دوسرے کے اوپر وہ بھی قبول کر لی جائے گی كَعَبْدٍ وَأُنْثَىٰ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمَا, جیسا کہ غلام ہو یا عورت ہو, اگرچہ اپنی ہی مثل کے اوپر وہ گواہی دے رہے ہو, یعنی عورت گواہی دے دوسری عورت کی کہ اس نے چاند دیکھا, یا غلام گواہی دے دوسرے غلام کی کہ اس نے چاند دیکھا اور اس نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے. وَيَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْمُخَدَّرَةِ أَن تَخْرُجَ فِي لَيْلَتِهَا بِلَا إِذْنِ مَوْلَاهُ وَتُشْهِدُ كَمَا فِي الْحَافِظِيَّةِ. تو فرماتے ہیں جو پردے میں رہنے والی لڑکی کنواری ہے یا لونڈیا ہے, دونوں معنی لے سکتے ہیں. تو یہاں آقا کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے لونڈیا مراد ہے. تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسی رات یعنی چاند والی رات وہ جائے گی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اور گواہی دے گی, جیسا کہ حافظیہ کے اندر فرمایا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسی کی خبر پر رویت موقوف ہو. اگر دوسروں کی گواہی سے, دوسروں کی خبر سے رویت کا اعلان ہو سکتا ہے تو پھر اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک تو گفتگو تھی رمضان کے چاند کے حوالے سے. اب آگے ہے عید کا چاند. تو جو عید کا چاند ہے اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں, یا تو موسم ابر آلود ہوگا یا مطلع صاف ہوگا. تو اگر مطلع صاف ہے تو اس صورت میں یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ ایک جمع غفیر جب تک گواہی نہ دے اس وقت تک چاند کا اعلان نہیں ہو سکتا. اور اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر یہاں کم از کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے. یہاں پر اب گواہی کا نصاب پورا ہونا یہ ضروری ہے, اور اس کے لیے پھر لفظ اشہدو کا ہونا بھی ضروری. لیکن دعوے کا ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی کہ کوئی یہ دعویٰ کرے جی عید کے دن فلاں نے مجھے کہا تھا اور عید کا دن ہو گیا ہے, تو یہ کوئی ضروری اس میں نہیں ہے. کیونکہ ویسے تو عام طور پر جو گواہی لی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی دعوے پر ہوتی ہے, لیکن کچھ گواہیاں ایسی ہوتی ہیں جو حق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں جس میں کسی دعوے کا ہونا ضروری نہیں ہے, جیسا کہ لونڈیا کا آزاد ہونا یا آزاد عورت کی طلاق.
تو اگر کوئی گواہی دے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، دو گواہ دے رہے ہیں، لیکن نہ شوہر طلاق کی بات کرتا ہے نہ بیوی طلاق کا دعویٰ کرتی ہے، تو قاضی پھر بھی یہ گواہی سنے گا اور اس گواہی کی بنیاد پر ان میاں بیوی میں تفریق کا فیصلہ کر دے گا۔ تو ایسے ہی یہاں پر عید کے چاند کے لیے اگرچہ گواہی تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کسی دعوے کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ رمضان کے مسئلے میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں وَشُرِطَ لِلْفِطْرِ مَعَ الْعِلَّةِ وَالْعَدَالَةِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ، کہ فطر یعنی عید کے چاند کے لیے شرط ہے جب آسمان پہ علت ہو یعنی غبار ہو یا بادل ہو، تو عدالت بھی ضروری ہے یعنی گواہوں کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، وَنِصَابُ الشَّهَادَةِ اور گواہی کا نصاب بھی ضروری ہے۔ تو گواہی کا نصاب ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ وَلَفْظُ أَشْهَدْ اور اشہدو کا لفظ ہونا بھی یہ ضروری ہے۔ وَعَدْمُ الْحَدِّ فِي قَذَفٍ اور ان گواہوں پر یہ بھی ضروری ہے کہ حد قذف نہ لگی ہو۔ لِتَعَلُّقِ نَفْعِ الْعَبْدِ، رمضان میں اور عید کے چاند میں فرق یہ ہے کہ وہاں تو عبادت لازم ہو رہی ہے اور یہاں پر روزہ چھوڑنا تو اس میں بعض لوگوں کا فائدہ ہے، عبادت سے مشقت سے ان کی جان چھوٹ رہی ہے، تو کیونکہ یہاں نفع عبد موجود ہے، اس کا فائدہ موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ لیکن لا تشترط الدعویٰ، لیکن یہاں پر دعویٰ شرط نہیں ہے، کما لا تشترط فی عتق الامۃ و طلاق الحرۃ، جیسا کہ لونڈیا کی آزادی اور آزاد عورت کی طلاق کے لیے دعوے کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اب اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی قاضی موجود نہیں ہے، کوئی گاؤں دیہات ہے یا ایسے شہر میں ہے جیسا غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پر قاضی کا کوئی معاملہ نہیں، دارالحرب ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا بِبَلَدَةٍ لَا حَاكِمَ فِيهَا، کہ اگر وہ لوگ ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں پر کوئی حاکم موجود نہیں ہے، تو صاموا بقول ثقۃ وافطروا باخبار عدلین مع العلۃ للضرورۃ، تو جو حکم قاضی کے حوالے سے ہے وہی حکم لوگ اسی پر عمل کریں گے کہ اگر رمضان کا چاند ہے تو ایک عادل ایک ثقہ کے قول پر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے، اور عید منانے کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے کم از کم 2 عادلوں کی خبر پر وہ گواہی پر وہ عید منائیں گے، جبکہ مع العلۃ آسمان پر ابر ہو۔ تو یہاں قاضی کے بغیر وہ کر رہے ہیں، کیوں؟ للضرورۃ، کیونکہ ظاہر ہے کہ عبادات کا معاملہ ہے تو عبادت تو ہر ایک نے کرنی ہے، تو قاضی وہاں موجود ہو یا نہ ہو، ویسے تو یہ معاملہ قاضی کی ذمہ داری ہے، لیکن جب وہ موجود نہیں ہے تو لوگ اپنے طور پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے بعض اس طرح کے ممالک میں پرائیویٹ طور پر کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے پھر لوگوں سے گواہیاں لیتی ہے اور اس کے اوپر وہ اعلان کرتی ہے، تو ان ممالک میں پھر لوگوں کو چاہیے کہ جس پر ان کا اعتماد ہے اور وہ ثقہ جس کو وہ سمجھتے ہوں تو اس کے اعتبار سے پھر وہاں کی رمضان اور عید کے معاملات پر عمل کریں۔ وَلَوْ رَآهُ الْحَاكِمُ وَحْدَهُ، اب خود بادشاہ نے دیکھا یا قاضی صاحب نے خود اکیلے دیکھ لیا چاند، تو اگر روزے کا معاملہ ہے تو یہاں تو ایک کی خبر بھی کافی تھی نا، یہاں تو قضا کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو اسی لیے خیر فی الصوم، تو اسے اختیار ہے کہ روزے کے معاملے کے اندر بین نصب شاہد و بین امرہم بالصوم، کہ وہ براہ راست روزے کا ان کو حکم دے سکتا ہے، جی کل روزہ رکھے، کسی نے آ کر اس کے سامنے گواہی نہیں دی، خود اس نے دیکھا ہے،
تو اپنی رویت کے اوپر وہ رمضان کا اعلان کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں گواہی کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی کو نائب اپنا بنا دے اور خود اس کے سامنے گواہی دے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے، اور وہ نائب اعلان کر دے. کیونکہ قاضی یا حاکم جو ہے خود اپنے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتے، ان کو دوسروں پر ولایت ہوتی ہے، لیکن خود اپنے معاملے میں وہ رعایا کی طرح ہوتے ہیں. تو اس کی صورت ایک تو یہ ہے کہ نائب بنائے، اور وہ نائب جو ہے وہ اس کی طرف سے رویت کا اعلان کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی گواہی پر گواہ بنا لے کہ جی میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور اب خود اب یہ منصب پہ بیٹھے اور وہ آ کر گواہی دے اس کی طرف سے، تو بھی ٹھیک ہے. علامہ شامی نے دونوں صورتیں بیان کی، لیکن جو پہلی صورت تھی اس کو انہوں نے ترجیح دی کہ اس لیے بعض نسخوں میں لفظ شاہد کی جگہ پر لفظ نائب ہے کہ اپنا نائب کسی کو بنا دے، اور یہ زیادہ بہتر بات ہے. بخلاف العید، لیکن عید کے چاند میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عید کے چاند میں تو ایک کی گواہی پہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے موسم ابر آلود ہو یا مطلع صاف ہو. تو اس لیے اپنی رویت کے اوپر وہ عید کا اعلان کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کما فی الجوہرۃ ولا عبرۃ بقول الموقتین ولو عدولا علی المذہب قال فی الوہبانیہ. اب یہ جو آج کل بڑا ہمارے یہاں رولا پڑتا ہے، جی سائنس سے مدد لی جائے، اور آج تو دنیا چاند پر پہنچ گئی، یہ مولوی ابھی تک زمین سے ہی چاند دیکھنے پہ تلے پڑے ہیں، اور یوں ہیں اور وہ ہیں. تو اس پہ تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. اسی طرح حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو چاروں ائمہ فقہ ہیں، ان سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان موقتین یعنی جو علم التوقیت کے ماہرین ہیں، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی اس کی بنیاد پر رویت کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. ایک قول امام سبکی سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ علم التوقیت والوں کے قول پر اعلان کر دیا جائے، لیکن خود جو بعد میں ان کے شافعی علماء آئے ہیں، فقہا آئے ہیں، ان سب نے علامہ سبکی کے اس قول کا رد کیا، اور سب نے کہا کہ جناب اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صرف سائنسی کیلنڈر کی بنیاد پر، حساب کتاب کی بنیاد پر نہ چاند کی رویت رمضان کا اعلان ہو سکتا ہے اور نہ عید الفطر کا اعلان ہو سکتا ہے. تو آج سعودی عرب کے اندر انہوں نے اپنا ایک کیلنڈر بنایا، ام القرا کیلنڈر کا اس کو نام دیا، اور اسی کے اعتبار سے اب وہ اپنے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. دکھانے کو ایک اعلان ان کا ہوتا ہے چاند نظر آ گیا، لیکن اصل ان کا وہ کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کی بنیاد پر ہی وہاں پر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور باقاعدہ اس طرح کا کوئی گواہی لینے کا نظام یا اس طرح کا جیسے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے، ایسا کوئی نظم وہاں پر موجود نہیں ہے. اب بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ جی عیدیں الگ کیوں ہوتی ہیں، روزے الگ کیوں ہوتے ہیں، ایک ہی دن عید منائی جائے تو امت میں اتحاد ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. تو امت کا اتحاد ضروری ہے تو وہ فلسطین کے مسئلے پہ ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کروایا جائے. امت کا اتحاد ضروری ہے تو وہ کشمیر پر ہے کہ کشمیر کو اس ہندو درندوں سے آزاد کروایا جائے. امت کا اتحاد ضروری ہے تو وہ شام اور یہ عراق کے لیے ہے
کہ یہاں سے ان غیر ملکی طاقتوں کو دھکے مار کر نکالا جائے. امت کا اتحاد ضروری تھا تو افغانستان کے لیے تھا کہ امریکی درندوں کو وہاں سے بھگایا جائے. تو اس کی تو کوئی بات نہیں کر رہا. یہ سارے ہمارے لبرل جو ہیں ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہو گئی کہ اچھا عیدیں تو ہو گئی, اچھا سعودی عرب میں فلاں ٹائم پہ, پاکستان میں اس ٹائم پہ, اوہو جی امت میں انتشار ہو گیا, اس سے بہت بڑا اسلام کو نقصان پہنچ گیا. وہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے, بمباری ہو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, مرد مر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھو نا ابھی یوکرین کا مسئلہ آیا تو پورا الکفر ملت واحدہ بن کر ایک ہو گیا اور اس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان کو دھمکی لگ رہی ہے, ڈر بھی رہے کہ ادھر ہماری طرف بھی نہ آ جائے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہوئی کہ جب یہی معاملات عراق میں ہوئے تو کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رہیں گی. یہی معاملات جب شام میں ہو رہے تھے پورے حلب کو انہوں نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. وہ غوطہ کے اوپر کس طریقے سے بمباری کی گئی, کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رہی. فلسطین میں کس طرح بچوں کے اوپر ظلم ستم ڈھائے گئے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو ان لبرل کی زبانیں اس وقت گونگی ہو جاتی ہیں, یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں اور ان کو ساری تکلیف یہاں پر آ کر نظر آتی ہے. بس کسی طرح عید ایک ہو جائے جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اسے کہتے ہیں کہ درد اور پھکیاں اور, وہ بابا جی جو کہتے تھے پیڑا اور پھکیاں اور. تو کیونکہ ان کو علماء پر اٹیک کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے ذریعے. اب اسلام کو جو گالی دینا چاہتا ہے تو اسلام کو تو ڈائریکٹ گالی دے نہیں سکتا, لوگ پکڑ کے ماریں گے. تو اب وہ طریقہ یہ اپناتا ہے کہ علماء کو برا کہتا ہے, علماء کے خلاف باتیں کرے گا, یہ لوگوں میں ذہن سازی کرے. اچھا دیکھو یہ مولویوں کی وجہ سے یہ 2 عیدیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک متفق نہیں ہو سکتے, یوں نہیں ہو سکتے. تو بھائی تجھے کیا تکلیف ہے, تو نے کون سے روزے رکھے ہیں, تو نے تو پورا مہینہ عید کی طرح گزار دیا. ان لبرلوں کا تو یہی حال ہوتا ہے. بس تو اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو دین کے مسئلے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ واقعی عید ایک ہونا کوئی دینی ایسی ضرورت ہے بھی یا نہیں, کوئی پرواہ نہیں اس سے. تو جناب جس طرح ایک ہی علاقے میں جمعے کی نماز 1:15 بجے بھی ہو جاتی ہے, 1:30 بجے بھی ہو جاتی ہے, 1:45 بجے بھی ہو جاتی ہے, 2 بجے بھی ہوتی ہے, 2:15 بھی ہوتی ہے, 2:30 بھی ہوتی ہے, 3 بھی ہوتی ہے, 3:30 بھی ہوتی ہے, اور کہیں فیضان مدینہ ہو تو 4 بجے بھی ہو جاتی ہے. تو جب تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ جمعہ ایک ہی ہو, حالانکہ یہ تو ایک مسئلہ تھا کہ شہر میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے. اس میں تو ہمارے احناف کا مسئلہ بھی ہے کہ ایک سے زائد جگہ پر جمعہ ٹھیک ہوتا بھی ہے یا نہیں. تو وہ تو ضرورت کی وجہ سے اب جواز کا قول کیا ہے, لیکن اصل تو یہی ہے کہ ایک شہر میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے. تو بناؤ اتنی بڑی مسجد, اس لیے تو کوئی نہیں آ رہا کیونکہ اس کے لیے پھر مسائل ان کو سر پہ پڑیں گے, تو اس کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے. لیکن عید ایک ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو ولا عبرت بقول الموقتین, ان علم توقیت والوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں اس کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی چاند کی رویت کا امکان تھا بھی یا نہیں, کیونکہ آج چاند نے, سائنس نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہو, کچھ معاملات میں تو سائنس کہے گی کہ جناب چاند نظر آ ہی نہیں سکتا,
اور کچھ معاملات میں کہے گی کہ چاند 100% نظر آئے گا. تو ایک بلیک ہو گیا ایک وائٹ ہو گیا, لیکن ایک حصہ گرے بھی ہوتا ہے جس میں رؤیت کا امکان بتاتے ہیں کہ نظر بھی آ سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. تو ایسی جگہوں پر سائنس خود حتمی بات نہیں کر رہی, تو آپ کیسے حتمی فیصلہ لگا سکتے ہیں؟ تو اعتبار جو رکھا گیا ہے وہ چاند کی رؤیت کے اوپر ہے, حساب کتاب کے اوپر نہیں ہے. ہاں اب اگر کوئی 28 کوئی چاند دیکھ لے, یا جیسے ہمارے یہاں 27 کو بھی نظر آ گیا چاند لوگوں کو, تو یہ اب یقینی بات ہے کہ جناب ان کو غلطی لگی ہے کہ نہ 27 کو چاند دکھ سکتا ہے نہ 28 کو چاند دکھ سکتا ہے, 29 کو چاند دکھے گا. تو اس میں پھر اگر نظر آنے کا امکان ہے اور کوئی ایک عادل شخص آ کر گواہی دے رہا ہے میں نے دیکھا ہے, اور موسم ابر آلود ہے, تو ٹھیک ہے اس کی بات مانیں گے اگر 2 بندے آ گئے کم از کم. لیکن اگر مطلع صاف ہے تو 2 3 4 5 ان کی بھی گواہی ماننا ضروری نہیں ہے قاضی پر, جب تک کہ ایک جمع غفیر کہ جس سے اس کو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے کہ ہاں واقعی چاند ہو گیا ہے. کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہا, وہ ایک آدمی کو نظر آ گیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں وَقَوْلُ أُولِي التَّوْقِيتِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ, کہ جو اہل توقیت ہیں ان کا قول جو ہے وہ کوئی بھی چیز واجب نہیں کرتا. وَقِيلَ نَعَمْ, اور بعض نے کہا کہ ہاں کرتا ہے, وہ امام سبکی کا جو قول ہے. وَلِلْبَعْدِ إِذَا كَانَ يَكْسُرُ, کہ جب بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہوں تو اس وقت مانا جائے. لیکن پہلا والا قول ہی وہ درست ہے کہ ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وَقُبِلَ بِلَا عِلَّةٍ جَمْعٌ عَظِيمٌ يَقَعُ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ, کہ اگر علت نہیں ہے آسمان پہ, کوئی بادل نہیں ہے, کوئی غبار وغیرہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں جمع عظیم کو قبول کیا جائے گا کہ جس سے علم شرعی حاصل ہو, یعنی غلبہ ظن. ایک تو یقین ہے بالکل قطعیت, تو وہ تو تواتر سے آتی ہے, جو تواتر سے کم ہو تو اس پہ غلبہ ظن ہی حاصل ہوتا ہے. تو یہاں غلبہ ظن ہی درکار ہے. وَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِعَدَدٍ عَلَى الْمَذْهَبِ, اور فرماتے ہیں کہ ان کی مقدار جو ہے وہ کسی عدد کی تحدید کے بغیر امام یعنی قاضی کے سپرد ہے, یہی ہمارا مذہب ہے. وعن الامام انه يكتفي بشاهدين, امام اعظم سے ایک روایت اس بارے میں جو ظاہر الروایہ کے خلاف ہے کہ جناب 2 کی گواہی بھی کافی ہے, مطلع صاف ہو تب بھی. اور صاحب بہر اپنے دور کے حساب سے کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اب لوگوں میں بڑی سستی ہو گئی ہے, اب کوئی چاند دیکھنے کے لیے نہیں نکلتا. اس لیے جو علت بیان کی گئی تھی کہ جناب سب دیکھ رہے ہیں, صرف 2 کو دکھا باقی کو کیوں نہیں دکھا, تو اب وہ علت یہاں موجود نہیں رہی, کیونکہ دیکھنے والے ہی کم ہیں. تو اس لیے اگر 2 کو دکھا یا 4 کو دکھا لیکن گواہی دینے صرف 2 آ گئے, گواہی دینے نہیں آتے لوگ, تو اسی لیے اب 2 کی گواہی پر ہی عمل کر لیا جائے. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَاخْتَارَهُ فِي الْبَحْرِ, کہ صاحب بحر نے اسی روایت کو اختیار کیا اپنے زمانے کے حالات کی وجہ سے. لیکن ہمارے زمانے میں بہرحال ایسا حال نہیں ہے, یہاں تو سبھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں چھتوں پہ. کوئی عید کا چاند دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرے چاند دیکھ رہا ہوتا ہے. وَالصَّحَّحَ فِي الْأَقْضِيَةِ الْاِكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ إِنْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ. یہ پیچھے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ
اقضیہ میں صحیح قرار دیا ایک ہی کے قول پر اکتفا کرنا، جبکہ وہ شہر سے باہر سے آ رہا ہو یا کسی بلند جگہ پر ہو. تو اس کا تعلق رمضان کے چاند سے ہے، کیونکہ عید کا اگر چاند ہے تو بھلے شہر سے باہر سے آ رہا ہو یا اونچی جگہ پر ہو، کم از کم 2 کا ہونا یہ ضروری ہے. تو شارع نے یہاں پر کیونکہ اس کو ذکر کیا تو اس سے ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عید کے چاند میں بھی ایک کی گواہی چل جائے گی. تو یہ عبارت ان کو پیچھے دینی چاہیے تھی جہاں رمضان کے چاند کی بات کی تھی. واختارہ ظہیر الدین، اور اسی کو امام ظہیر الدین نے اختیار فرمایا. قالوا، اب 2 کی گواہی سے عید کا چاند یا رمضان کا چاند ضمناً ثابت ہونے کا جو طریقہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا، وہی طریقہ یہاں پر علامہ حسکفی نے لکھا کہ علماء نے فرمایا وطریق اثبات رمضان والعید ان یدعی وکالتا معلقتا بدخولہ بقبض دین علی الحاضر فیقر بالدین والوکالت وینکر الدخول فیشہد الشہود برؤیت الہلال فیقضی علیہ بھی، کہ رمضان یا عید کے چاند کے ثبوت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وکالت کا دعویٰ کرے. میں نے تو قرضہ وصول ڈائریکٹ کی بات کی تھی. یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زید کہے کہ جناب بکر صاحب نے مجھے وکیل بنایا تھا کہ میں جو بکر کا قرضہ سلیم صاحب پر ہے ان کے قرضے پر میں قبضہ کروں، وصول کروں اس کی طرف سے، اور وہ رمضان کے چاند پر یا عید کے چاند پر معلق تھی. یعنی جیسے ہی چاند دکھے میں اس سے قرضہ وصول کر لوں، یا عید کا چاند دکھے تو میں اس سے قرضہ وصول کر لوں. اور جو سلیم صاحب ہے وہ کہے ہاں میں نے فلاں کو پیسے دینے اور یہ اس کا وکیل بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی ابھی چاند ہی نہیں دکھا، اس لیے ابھی مجھ سے دعویٰ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ کیا کرے؟ یشہد الشہود برؤیت الہلال، تو گواہ جو ہے پھر وہ چاند کی رؤیت کے اوپر گواہی دے دے. فیقضی علیہ بھی، اور قاضی اس کی بنیاد پر فیصلہ دے دے. تو اب چاہے مسئلہ صاف ہی کیوں نہ ہو تو 2 کی گواہی سے بھی فیصلہ چاند کا ہو جائے گا. وَيَثْبُتُ دُخُولُ الشَّهْرِ ضِمْنًا، تو یہاں پہ مہینہ جو ہے وہ ضمناً اس فیصلے کے ضمن میں ثابت ہو جائے گا. لِعَدْمِ دُخُولِهِ تحت الحکم، کیونکہ خود رمضان جو ہے وہ کسی حکم کے تابع نہیں ہے کہ کوئی قاضی فیصلہ کرے تو رمضان آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک نے بھی خبر دے دی ہے تو اس علاقے کے لوگوں پر اس کو عمل کرنا ضروری ہوگا. شہدوا انہ شہد عند قاضی مصر کذا شاہدان برؤیت الہلال فی لیلۃ کذا وقضى القاضی به ووجد الاستجماع شرائط الدعوی قضا. اب ایک فیصلہ کرنے کی صورت یہ ہے، ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ اس شہر میں جو قاضی تھا اس کے پاس گواہ آ گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے شہر کے قاضی کی جو قضا ہے اس کی گواہی آ کر گواہ اس دوسرے والے قاضی کے پاس دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شہر کا قاضی تھا اور اس کے سامنے فلاں فلاں 2 شہر قاضی گواہوں نے رؤیت ہلال کی گواہی دی تھی فلاں تاریخ کو فلاں رات میں، اور پھر قاضی نے ان کی گواہی قبول کر کر اس پر چاند ہونے کا فیصلہ دے دیا. تو یہ شہادت علی قضاء القاضی ہو گیا، جس میں ساری دعوے کی شرائط جو ہے وہ مستجمع ہوں، تو قاضی اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ دے دے گا. تو یہاں پر بھی وہی دعوے کی صورت وہی بنے گی کہ کسی نے کہا ہو کہ چاند دیکھنے پر مجھے فلاں سے یہ چیز لینی تھی، تو اس صورت میں یہ اس پہ فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر مطلقاً اس کی گواہی کی بات تھی تو پھر وہ آگے کہ جناب قاضی کے سامنے فلاں فلاں نے گواہی دی اور اس نے فیصلہ دیا، اور وہ آ کر اگر اس کو بیان کرتے ہیں
تو یہاں پر تب بھی فیصلہ کا رمضان کا ہے تو اس کے اوپر فیصلہ دیا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ گواہی دی کہ فلاں شہر کے قاضی کے پاس 2 گواہوں نے گواہی دی تھی رؤیت ہلال کی فلاں رات میں، اور قاضی نے اس پر فیصلہ دیا اور دعوے کی ساری شرائط پائی جائیں تو یہ دوسرا قاضی بھی اس فیصلے پر فیصلہ کر دے گا. ای جازا لہذا القاضی ان یحکم بشہادتہما. تو جازا بمانا یجب کے ہے یعنی یصح، تو صحیح ہے اس قاضی کا یہ فیصلہ دینا ان دونوں کی گواہی کی بنیاد پر. لأن قضاء القاضی حجت وقد شہدوا بہ، کیونکہ قاضی کی قضا بھی حجت ہوتی ہے اور ان لوگوں نے اس قضا کی گواہی دی ہے. لا لو شہدوا برؤیت غیرہم، ہاں اگر وہ یہ آ کر کہتے ہیں جی فلاں لوگوں نے چاند دیکھا، تو یہ گواہی نہیں ہے، یہ خبر ہے، یہ حکایت ہے، اور حکایت اور گواہی میں فرق ہے. نعم لو استفاد الخبر فی البلدۃ الاخرى، ہاں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر خبر پھیل گئی ہے اور متحقق خبر ہے وہ، تو اب دوسرے شہر والوں پر بھی روزہ رکھنا یا عید منانا لازم ہوگا. اور اس کی جو صورت علامہ رحمتی نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ متعدد جماعتیں اس شہر سے آ کر دوسرے شہر میں یہ خبر دیں. ایسا نہیں کہ بس جیسے افواہ ہوتی ہے پھیل گئی جی اور جی فلاں جگہ عید ہو گئی، تو عید ہو گئی اور کس نے خبر دی کچھ نہیں پتا، کہاں سے آئی کچھ نہیں پتا. تو اس طرح کی افواہ بازی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور آخر زمانے میں اس طرح کی خبریں بہت پھیلیں گی. یہ حدیث پاک میں فرما دیا گیا تھا کہ شیطان کوئی ایک بات پھیلائے گا اور وہ لوگوں میں پھیل جائے گی لیکن پتہ نہیں ہوگا یہ پھیلی کہاں سے. وہ جیسے ایک دفعہ کراچی کے اندر وہ 80 سینما جل گئے. وہ اصل میں تھا عرشی سینما، عرشی سینما کو آگ لگ گئی تھی، وہ جل گیا. تو وہ عرشی سینما چلتے چلتے 80 سینما ہو گئے. اب کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کراچی میں 80 سینما ہے بھی یا نہیں، وہ پھیل گئی جی، 80 سینما جل گئے. تو اس طرح کی افواہیں بہت ہوتی ہیں. یا وہ انگلش کی بک میں ہم نے پڑھا تھا دا ڈیم ہیز بروکن، ہے تو وہ ڈیم ٹوٹ گیا جی، ہے. تو اس طرح کی خبریں پھیل جاتی ہیں. تو اسی لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جبکہ استفاضہ ہو اور اس کی تحقیق بھی ہو. وبعد صوم 30 بقول عدلین حل الفطر. اب یہ مسئلہ تھوڑا سا الگ اس سے یہ ہوا، تو اس پہ انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں کل بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اور لام کے پھر آگے جو ہمارے پاکستان میں جو اس وقت رویت کے معاملات ہیں اور رویت ہلال کمیٹی اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، یہ تو اصولی بحث تھی جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو باقی اس پہ انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. تو وما علینا الا البلاغ المبین.